بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نماز پڑھنا اور بات ہے اور نماز سے فائدہ اٹھانا اور بات ہے، دکان کرنا اور بات ہے اور دکان سے نفع اٹھانا اور بات ہے۔ دکان کھولی جائے، روز شٹر اٹھایا جائے، روز مال بیچنے کے لیے بیٹھا جائے، گراہک بھی آئیں، ریٹ پوچھ کر چلے جائیں اور دھندا نہ ہو تو کیا یہ دکان ایسی حالت میں چلنے دیں گے ہم یا کوئی تدبیر کریں گے؟ آخر یہ نماز میں ہم کو کیا ہوا ہے؟ ہم کب تک ایسی غفلت کی نماز پڑھیں گے؟ غفلت کی نماز کے بارے میں آپ اس موٹی سی کتاب جو رکھی ہے اس میں اٹھا کے دیکھ لیں۔ غفلت کی نماز اللہ سے دوری پیدا کرتی۔ سمجھدار کے پاس بیٹھنے کا حکم ہے، اس کے ساتھ رہنے کا حکم ہے، اس کے پاس رہنے سے عقل بڑھتی ہے، عمل بڑھتا ہے، عمل میں دوام آتا ہے، اخلاص آتا ہے، یعنی تمام خوبیاں اعمال کی آتی ہیں۔ اور اس اللہ والے سے دوری ہو جائے تو پھر بظاہر یہ اسباب کٹ گئے، یہ سب نفع اٹھانے کا جو اسباب ہیں کہ یہ اللہ والے یا فلاں اللہ والے فلاں، تو وہ اسباب ہی کٹ گئے۔ اور اللہ ہی سے دوری ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ میری سمجھ صحیح کرے اور صحیح بات کہنے کی توفیق دے۔ اللہ ہی سے دوری ہو جائے تو ہر آدمی اپنے اعمال جو کرتا ہے اس کے بدلے میں کچھ چاہتا ہے۔ آخر نماز سے ہم کچھ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ اور اگر زندگی نہیں بدلتی تو نماز میں ہی اگر ہم نے غور کرنا شروع کیا کہ نماز بدل دیں تو زندگی نہیں بدلے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ عادت والی نماز کب تک پڑھی جائے گی؟ کیا بنایا نہیں جا سکتا؟ بنایا جا سکتا ہے۔ کیوں کہ ہم سے اللہ یہ نہیں پوچھے گا کتنی بنی تھی، تم نے بنانے کی کتنی کوشش کیا تھا، تو ہم تو کوشش بھی نہیں کرتے۔ اور جو نماز صحیح ڈھنگ سے نہیں پڑھے گا اور اللہ کی نگاہ میں دیندار نہیں بن سکتا، لوگوں کی پسند کا دیندار ہے۔ آج ہمارے ہاں دینداری جو کہی جاتی ہے اس کا سرٹیفکیٹ ہمارا معاشرہ دیتا ہے، بہت دیندار ہے، بہت دیندار ہے۔ ایک جگہ بیٹھا تھا، بہت بڑے آدمی مانے جاتے دنیا کے اعتبار سے، اور گئے دنیا سے، اللہ مغفرت کر دے۔ تو جو ہمیں لے کر گئے تھے وہاں پر، ان سے انہوں نے بات کیا کہ ان کی پہلے سے ملاقات تھی، بات میرا تعارف ہوتا، میں کون ہوں، کیوں آیا ہوں۔ تو وہ بڑی عمر کے تھے اور جو لے کر گئے تھے وہ میری عمر کے تھے۔ یہ تو 30 سال 20 سال پرانی بات ہے، 30 سال ہو گیا ہوگا شاید۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کل آئے نہیں شادی میں؟ تو انہوں نے کہا ہاں حاجی صاحب ذرا کچھ کام میں رہ گیا تھا۔ بہت اچھا انتظام رہا اور ہمارے ساتھ تو فلاں صاحب جو بہت دیندار آدمی جانتے ہو نا؟ کہا ہاں حاجی صاحب ہم جانتے ہیں ان کو، وہ اور ان کی اہلیہ اور میں اور میری اہلیہ دونوں ایک ہی ٹیبل پہ کھانا کھائے۔ کتنے دیندار ہیں؟ ہے نا بہت دیندار، کس نے سرٹیفکیٹ دیا؟ ایسے ہی ہم لوگوں کا سرٹیفکیٹ لے کر گھوم رہے ہیں کہ بہت دیندار ہے، وہ بہت دیندار ہے۔ تم ہم کو دیندار کہتے رہو، ہم تم کو دیندار کہتے رہیں۔ اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک ہم کو اپنی پسند کا دیندار بنا دیجیے۔ بہت اہم دعا ہے اور آج کے حالات میں تو بہت انتہائی ضروری دعا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اپنی پسند کا دیندار بنا دیجیے۔ سنیے بھی، مانگیے بھی، گھر والوں کو بتائیے بھی اور پوچھیے بھی کہ اس دعا کا اہتمام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، اور نہیں ہو رہا ہے تو ایسے ہی دھوکے والے دیندار خود بھی دھوکے میں، لوگوں کا بھی دھوکا، اور آخرت میں سب کھل جائے گا، اعلان ہو جائے گا ہٹ جاؤ، الگ ہو جاؤ سب۔ تو جو اللہ کی نظر میں دیندار ہیں ہم ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا لوگوں کی نظر کے جو دیندار ہیں ان کے جیسا رہنا چاہتے ہیں؟ کل کیا ہوگا؟ آج بھی بہت کچھ اجڑ رہا ہے، کل تو بہت کچھ اجڑ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی نماز پڑھنے کی توفیق دے۔